یہ جو تو نے چوکھٹ پہ انگلیاں ماری وہ چوکھٹ پہ نہیں پڑی، اس کی ضرب میری پیٹھ پر پڑی۔ جاتے جاتے دیکھ کر جا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر چوکھٹ پہ انگلیاں ماری جائے تو پیٹھ پر نشان آتے ہیں، اگر جو دین کی کھیتی کو غریب نواز نے اتنی محنت سے ہری کیا تھا، جب اس کو کاٹا جاتا ہوگا تو غریب نواز کے دل پر کیا نشان آتے ہیں، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مسلمانوں بتاؤ، آج اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی؟ تم جمعہ کی نماز میں بھی نہیں آتے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی؟ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی؟ اپنے موبائل کے اندر جو زنا کی فلمیں چھپا رکھی ہے، غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے سمیٹتے ہوئے بات کر سکوں، مجھے بتاؤ اگر آپ اپنے باپ کی محنت کا احساس نہیں کرتے تو کیا باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے یا بد دعا؟ آپ کے باپ نے طویل نہیں کرتے، سمیٹتے ہوئے، آپ کے باپ نے تھیلا ڈھکیلتے ہوئے پیسے کمائے، ماں نے برتن پڑوس کے دھلتے ہوئے پیسے کمائے، لوگوں کی محنت مزدوری کرتے ہوئے پیسے کمائے، اس پیسوں کو تم اڑاؤ گے، لٹاؤ گے تو باپ خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ کیا ہوگا بتاؤ؟ ناخوش ہوگا۔ دعا دے گا کہ بد دعا دے گا؟ محبوب رکھے گا کہ مردود کرے گا؟ مجھے بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، باپ کی محنت کا احساس نہ کرے، اس کی کمائی ہوئی دولت کو اڑا دو، آگ لگا دو، ناجائز حرام کاموں میں لٹا دو تو باپ کا اتنا دل دکھتا ہے، باپ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ تو غریب نواز کی وہ محنت جو 40 سالہ محنتیں ہیں، اس محنت کی قدر نہیں کر رہے ہو تو بتاؤ غریب نواز تمہیں دعا دیں گے یا کیا دیں گے؟ آج کل لوگوں کو دین کی کوئی اہمیت نہیں، اگر کہہ دو کہ تم یہ کام کر لو تمہیں ریچارج مفت مل جائے گا تو سب بھاگنے کے لیے دوڑیں گے، اتنے پیسے مل جائیں گے سب بھاگیں گے دوڑیں گے، لیکن جب کہا جائے نماز پڑھو تو جنت ملے گی، لوگوں کو کچھ نہیں پڑی ہے، یہ کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا، لوگوں کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں دین کا درد آپ کو کیوں نہیں ہے؟ میں بتاؤں کیوں ہے دین کا درد نہیں؟ سادات کو دین کا درد کیوں تھا؟ ابھی جنت جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف عشق کی بات ہو رہی ہے۔ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، غریب نواز 70 سال تک نہیں سوتے، سیدہ فاطمہ الزہرا پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی ہے، مولا کائنات رات کی آخری پہر میں ایسا روتے ہیں جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، مولا کائنات ایسے تڑپتے تھے۔ امام علی مقام نے کربلا میں آخری سجدے میں جان دی، سیدنا فاروق اعظم مسجد میں شہید ہوئے۔ صحابہ اور اہل بیت کو دین کا اتنا خیال تھا، ہمیں کیوں خیال نہیں پتا ہے؟ ان کو دین محنت سے ملا تھا، ہمیں دین محنت سے نہیں ملا۔ مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ہو گئے، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ جب کوئی قربانی دے کر کے انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تب اس کو درد ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر تمہارا بھی علی اکبر کی طرح جوان بیٹا خاک و خون میں تڑپایا جاتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی سیدہ سکینہ کی طرح اس کے چہرے پہ بھی تماچے پڑتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں اور بیٹیوں کا سواد اجڑتا دین کی خاطر تو تمہیں احساس ہوتا کہ دین کی اہمیت کیا ہے۔ صرف محرم میں 10 دن شربت پر خون حسین کو تولنے والوں، ہم سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم اگر 7 سمندروں کے پانی کو بھی شربت میں تبدیل کر دو تو علی اکبر کے خون کے قطرے کا مقابل نہیں ہو سکتے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون رسول کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے خون رسول کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی ہے۔ کل قیامت کے دن امام حسین کا سامنا کرو گے تو اگر امام نے کہہ دیا ظالم میں نے دین بچانے کے لیے سکینہ کے چہرے پہ تماچے تک برداشت کیے تھے، علی اکبر جیسے شہزادے کو سوچو تو صحیح 18 سال کے بیٹے کی عمر کیا ہوتی ہے، 18 سال کا بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 دن کی محفلیں، 10 دن کا کھچڑا شربت، یہ صرف نیاز و فاتحہ پر خون رسول کو تول رہے ہو۔ میں نیاز فاتحہ شربت کا مخالف نہیں، ہوتا ہے ہوتا رہے گا،
لیکن اسی پر طور میں وہ سوچو بیٹا کیا ہوتا ہے، 18 سال کا بیٹا، اگر بیٹا بائک تیزی سے بھگاتے ہوئے نکل جائے تو باپ کی جان میں جان نہیں رہتی جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ تم بھی بیٹوں کے باپ ہو، الحمدللہ میں بھی یہ شرف رکھتا ہوں، بیٹا جوان ہوتا ہے تو اس سے کتنی توقعات وابستہ ہوتی ہے۔ میرے امام علی مقام نے ایک طرف 18 سال کا بیٹا، اور وہ بھی کیسا بیٹا، کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا چچا کے مشابہ۔ میرے امام علی مقام کا شہزادہ، اللہ کے رسول کی تصویر، کتنا خوبصورت وہ لاڈلا ہوگا، کتنا خوبصورت وہ شہزادہ ہوگا جو تصویر مصطفیٰ تھا، جس کو دیکھ کر لوگ مدینہ منورہ آتے تو مدینے میں مزار رسول کی زیارت کے بعد علی اکبر کو تلاش کرتے کہ علی اکبر کو دیکھیں گے تو رسول اللہ کو اپنی تصویر نظر آئے، جلوہ رسول علی اکبر کو دیکھ کر کے ہم دیکھ لیں گے تصویر مصطفیٰ۔ لیکن ایک طرف اللہ کا دین ہے، دوسری طرف ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ میرے امام نے یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، امام نے جوان بیٹے کو لٹا دیا۔ کس شان سے لٹایا، اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا وہ شہزادہ 3 مرتبہ پلٹ کر آیا۔ امام نے فرمایا علی اکبر میرے شہزادے تم پلٹ کر آتے ہو، بابا میں کئیوں کو جہنم میں پہنچا کر آیا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے آپ سے جو مانگا بابا آپ نے ہمیشہ دیا۔ بابا آج آپ کا بیٹا صرف پانی کے 2 بوند مانگتا ہے، بابا مجھے 2 قطرے پانی کے پلا دے، میں ہمت رکھتا ہوں کہ ظالم سے پھر لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو پتہ ہے اس باپ کے دل سے پوچھو جس نے بیٹے کی ہر حق پوری کی تھی، ہر مراد پوری کی تھی، جب آخری وقت تو جوان بیٹے نے باپ سے کہا اب بس صرف پانی کے چند قطرے دے دو، تو پتہ ہے کیا کہا، بیٹا میری سوکھی ہوئی زبان چوس لے اور جا، اب تجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ ساقی کوثر کا جام لے کر کوثر کے کنارے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام کی مظلومیت کا کوئی اندازہ تو کرے، دین کے لیے کیا قربانی ہے۔ لوگ جوان بیٹے کو شادی کا دولہا بناتے ہیں، میرے امام نے اسی دین کے لیے جس کو تم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو، جس کو تم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو، اس دین کے لیے جس کو پیروں تلے کچل رہے ہو، اس دین کے لیے جس نبی کی سنت کو داڑھی کی شکل میں مڈا کر تم گٹروں میں پھینکوا رہے ہو، ہاں اس دین کے لیے آج تمہاری بیٹیاں جو بے پردہ آوارہ گردی کر رہی ہے، جرائم کر رہی ہے، اور تم نے چھوڑ رکھا ہے، تمہارے بیٹے آوارہ گردی کر رہے تھے، اسی دین کے لیے۔ دین یہ سارے جرائم کو جو منع کرنے والا تھا، میرے امام نے اسی دین کے لیے اپنے جوان سال بیٹے کو کربلا میں یہ کہہ کے بھیجا کہ جا اب پلٹ کر لانا، تیری اور میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب امام علی اکبر زمین پر گرے، کربلا کی زمین پر، تو سینے میں نیزہ لگا تھا، اور وہ نیزہ جب امام علی مقام نکالنے کے لیے گئے تو علی اکبر پاک شہزادہ علی اکبر اپنے پیروں کو زمین پہ رگڑتے تھے اور باپ سے کہتے تھے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکال دے، بابا اگر یہ نیزہ آپ نے نکال دیا بابا تو میں پھر ان سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بابا میرے امام نے 56 سالہ طاقت پہ اکٹھا کیا، اور جب آپ نے ان کے سینے سے نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ اب تک امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، جب آپ نے نیزے کی انی پر 18 سال کے بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا تو اس وقت امام علی مقام پر وہ غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ میرے امام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جب 18 سال کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر امام خیمے کی طرف جا رہے تھے تو کمر جھک گئی،
کہتے عباس مجھے سہارا دے، سب کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، 18 سال کے بیٹے کی لاش اٹھانا آسان نہیں ہے، مجھے سہارا دو عباس۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ زینب نے کہا شیر بانو دیکھو، نوجوان بیٹے کی لاش دیکھ کر حسین پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یہ قربانی ہے نبی کے خاندان کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ 10 منٹ کا ٹائم، وہاں علی اکبر قربان دین کے لیے، یا 10 منٹ قربان۔ کون سے سنی ہو؟ سنیت کیا ہے تمہارے پاس؟ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ مسلمانیت کیا ہے؟ بتاؤ۔ جو قوم اپنے نبی کے خاندان کی قربانی کی قدر نہ کرے، وہ قوم قدر کی جائے گی، اس قوم کی عزت ہوگی، اس قوم کا وقار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر یاد رکھنا دنیا کی قوموں کے شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہونا چاہتے ہو، اپنے بزرگوں کی قربانی کو بھول چکے، کل سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ظالم، میرے بیٹوں کے خون کا تو نے کیا حق ادا کیا؟ صرف نعرے، صرف زبانی باتیں؟ اگر اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا تو کیا جواب دو؟ کیا جواب ہوگا؟ دین کی اہمیت اس لیے نہیں، سود کے دھندے آپ کریں، جوا آپ کھیلیں، عورتوں پر باپ کی نظر آپ ڈالیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ محققین اور جو بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں ہر 1 منٹ پر مسلم بستی میں 3 بار زنا ہوتا ہے۔ کہاں تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ حالات ہو گئے۔ سب سے بڑی مجرم قوم مسلمان ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات تو دیکھو، حالات تو دیکھو۔ سرکار غریب نواز کی محنتیں، غوث پاک کی محنتیں، امام حسین کی محنتیں، مخدوم شہباز کی محنتیں، صابر پاک کی محنتیں، محبوب الہی کی محنتیں، یہ جو 5 مرتبہ آواز گونج رہی ہے نا پوری دنیا میں اذان کی، کیوں؟ یہ محنتیں، ان محنتوں کی قدر کب کرو گے؟ کب کرو گے؟ آؤ، اگر ولیوں کی دعا چاہیے، ولیوں کی برکتیں چاہیے، ولیوں کی نعمتیں چاہیے، ان کی محنتوں کی قدر کرو، عہد کرو۔ کتنا بھی قیمتی کام ہو، نماز کے وقت تو چھوڑ دیں، نماز پڑھیں گے، نماز کبھی تر غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے۔ آخری بات، اختتامی بات، سرکار غریب نواز نے بڑی محنت کی۔ اب توجہ کریں، ایک اینڈ پہ بات پہنچتی، اس لیے کہ بات ایسی نکل آئی، اب علی اکبر کے ذکر کے بعد پھر کوئی ذکر کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں۔ میرے بادشاہ میرے شہزادے مولا علی اکبر پاک، ان کے ذکر کے بعد اب کون سا ذکر کروں؟ لیکن مجھے مخدوم صاحب نے فرمایا تھا 2 گھنٹے بولنا، مگر اب میں کیا عرض کروں، لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں۔ غریب نواز نے بہت محنت کی، وقت کا بادشاہ غریب نواز کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیکھو بادشاہ اہل اقتدار ستاتے رہے، بادشاہ نے بہت ستایا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا۔ پتھر پھینکا جادو کے ذریعے سے، انگلی پہ روک لیا گیا، سانپ پھینکے، بچھو پھینکے، یہ کیا وہ، بہت کچھ کر لیا۔ آخری میں کیا بات آئی؟ ایک بہت بڑا جادوگر بلایا۔ ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا، ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی جادوگر نہیں تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اس فقیر پر جادو کر، اگر تو جادو کرے گا تو بھارت محفوظ ہو جائے گا اس فقیر سے۔ اس نے سارے جادو آزما لیے، بہت محنتیں کر لی، کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس کو بادشاہ نے بلا کے کہا، جادوگر کو، بڑا جادوگر تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ آپ سب سمجھتے ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے جادوگر کو بلا کے کہا جادو کیوں نہیں ہو رہا اس پر؟ تو پتہ ہے جادوگر نے کیا کہا؟ دیکھو دشمن بھی گواہی دے کردار کی۔ جادوگر نے کہا مہاراج میں نے جادو کے زور سے اس کی پوری زندگی کی اسٹڈی کر لی، پوری زندگی پڑھ لی، اس پہ کبھی جادو نہیں ہو سکتا، جادو کا اثر اس پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں اس پہ جادو کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں اتنی پاکیزہ اور پوتر ہے کہ اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی آنکھ سے اس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی۔
اس لیے اس پر جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک ذمہ داری لے لیں کہ لڑکیاں اس کے پاس بھیج دیں اور اس فقیر کی آنکھوں کو ناپاک کر دیں، بس ایک بار وہ لڑکیوں کو پاک کی نظر سے دیکھ لیں، پھر دیکھو میں جادو کروں گا، یا تو یہ مر جائے گا، یا بھارت چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر یہ پاگل ہو جائے گا، تینوں میں سے کوئی ایک ذمہ داری۔ بادشاہ نے اپنی طرح سمجھ رکھا تھا میرے خواجہ کو، اس لیے کہ ظالموں نے اہل اللہ کو ہمیشہ اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنی طرح سمجھنے کا بھوت کوئی پرانا کوئی نیا نہیں ہے ظالموں کا۔ اہل ظلم نے ہمیشہ اہل اللہ کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا ارے اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہندوستان خوبصورت لوگوں کا شہر ہے، اور وہ بھی راجستھان، جہاں کا پتھر بھی سفید ہوتا ہے، تو وہاں کی ناریاں، وہاں کی لڑکیاں کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا مرد موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتی ہے، جب موم آگ کے قریب جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، اور اگر نہ پگھلے تو کم سے کم نرم ضرور ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اجمیر شریف کی چند خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا، اور اپنی طرح سمجھ کر میرے خواجہ کو اس نے لڑکیوں سے کہا جاؤ، وہ فقیر بیٹھا ہے، یہ فقیر جو مانگنے والوں کو کہتے ہو، یہ وہ فقیر نہیں، یہ تو بھکاری ہوتے مانگنے والے، یہ وہ فقیر جس کی پا، جس کی قاف، جس کی یا، جس کی راہ کسی اور طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ رسول اللہ کا فقیر، وہ محمد الرسول اللہ کا فقیر، وہ فقر سے فقیر، وہ فاقہ سے فقیر، وہ یاد الہی کا فقیر، وہ رب کی محبت میں گم ہونے والا فقیر، اللہ اکبر! جس کی جھولی میں مانگنے کا تصور نہیں بلکہ عطا کا تصور تھا، عطائیں ہی عطائیں تھی۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اللہ اللہ! لڑکیوں کو بھیجا، لڑکیاں گئی، پازیب بجائی، پازیب بجا کر کے دیکھا کہ سرکار غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں غریب نواز ہمیشہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے تھے، اور جس دن آنکھ کھول لیتے تھے اور جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے، کھول کے جس کو دیکھ لیا اس کو ولی بنا دیتے۔ یہ ان کی نگاہ کی تاثیر تھی۔ سمجھتے کیا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت رسول اللہ کی زیارت کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا میں کوئی وظیفہ ایسا نہیں جانتا جس سے رسول اللہ کی زیارت حتمی طور پر ہو، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اگر نگاہیں پاک کر لو، اگر نگاہیں پاک کر لو تو جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر یار کا جلوہ نظر آئے۔ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ جلوہ ہر آنکھیں پاک تو کر، آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، آنکھیں پاک تو کرو، ستاروں کی انجمن دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، شفق کا جمال دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، افق کی سرخی دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، پھولوں کو دیکھو گے یار کا جلوہ نظر آئے گا، اس لیے کہ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذا تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، اللہ اکبر! وہ جلوہ ہر جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آنکھیں تو پاک کرو، جو آنکھیں روزانہ کیا کیا دیکھتی ہے۔ سرکار مولا کائنات کا ایک قول یاد آیا، میرے مولا سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر، کیا علی ہے، علی کیا علی ہے۔ دنیا غوث اعظم کو سمجھ نہ سکی، علی کو کب سمجھے گی؟ دنیا غریب نواز کو نہ سمجھ سکی، علی کو کب سمجھے گی؟ ارے نسل کو سمجھ نہ سکے، اصل کو سمجھنے چلے ہو۔ علی کیا علی؟ علی کیا علی ہے؟ ایک بات پھر کھل جائے اگر بات کروں تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک
جس کو ولایت ملی ہے علی کی وجہ سے ملی ہے. علی نے سب کو ولی بنایا. تو میں نے دور آدم سے آج تک کے سرسری نظر ڈالی تو دیکھا جس نے پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا اس آصف بن برخیہ کو بھی ولی بنانے والا علی ہے. جب آصف ایسے ہے تو علی کے مرتضی نے حیدر 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 ابھی میں افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. خلافت الگ ترتیب ہے, فضیلت الگ ترتیب ہے, لیکن یہ فضائل مولا علی ہے. میرے امام کہتے ہیں جب تک علی علی نہیں کرتا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا. کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. سبحان اللہ. لوگ علی علی اس لیے کرنے نہیں دیتے کہ حکومتیں جانتی ہے جس دن مسلمان علی علی کرے گا اس سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. اس قوم کو بزدل بنانا ہے تو علی سے دور کرنا. اس قوم کو بزدل بنانا ہے تو علی. لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم بہادر تھے, صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے, نور الدین زنگی پیدا ہوتے تھے, ٹیپو سلطان پیدا ہوتے تھے. میں نے کہا کیوں ہوتے تھے؟ خطرہ میں بھی علی پڑھا جاتا تھا, شادی میں بھی علی پڑھا جاتا تھا, مسجدوں میں بھی علی پڑھا جاتا تھا. بلکہ صحابہ کہتے ہیں مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تب بھی علی علی کیا جاتا تھا. حیدر 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 حیدر. مگر ہاں علی علی کرنے میں صحابہ کی گستاخ نہ بننا. علی علی کرتے رہنا مگر احترام صحابہ کے ساتھ, تعظیم صحابہ کے ساتھ, عظمت صحابہ کے ساتھ. تو بات عرض کر رہا تھا مولا مشکل کشا کا ذکر آ گیا. مولا پاک فرماتے ہیں, مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر قصدن اپنا سطر کبھی نہیں دیکھا. توجہ نہیں آپ کی, کوئی بات نہیں. ہاں مولا پاک فرماتے ہیں جب لوگ تھک جاتے ہیں تو ذکر علی نہیں کرنا چاہیے. جب لوگ تھک جائیں تو ذکر علی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ذکر علی کریں, میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر کر کے اپنی محفل کو زندہ کیا کرو. اور جو محفل تو ذکر علی کرو, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ, فضائل صحابہ کے ساتھ, عظمت صحابہ کے. کیونکہ علی وہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. بے شک بے شک علی وہ ہے خیبر کو اکھاڑتے ہیں. اتفاق کی بات یہ, ایک روایت میں آتا ہے خیبر اکھاڑا تلوار کسی نے چھین لی. توجہ ہے, خیبر اکھاڑا کسی نے تلوار چھین لی. میرے مولا نے خیبر کے دروازے ہی کو ڈھال بنا لیا. جو خیبر کا دروازہ ڈھال بنا اسے علی کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. اور جب اٹھا کر کے پھینک دیا تو 8 لوگ بھی مل کر کے اس کو اٹھا نہ سکے. 40 لوگوں نے ہمت کی ہے تب وہ دروازہ اٹھایا گیا ہے. مولا مشکل کشا کی شان یہ, علی کے مرتضیٰ کی شان یہ. اور اللہ اکبر, ایک بات اور بتا دوں, توجہ کریں تو بات آ گئی تو عرض کر دوں. کیسا سخی گھرانہ ہے علی کا, کیسا سخی گھرانہ ہے. اللہ اکبر. عین جنگ کے موقع پر ایک یہودی نے ہاتھ پھیلا دیے. بہت خوبصورت بات آ گئی ہے, دل میں جائز مرادیں لے لو. باب علی کی سخاوت علی کا باب واہ ہوا چاہتا ہے, نجف سے فیضان اترتا ہے. اللہ اکبر.
پر ایک یہودی نے خمسان کی جنگ میں جبکہ مولا نے تلوار اٹھائی، علی کی اٹھی ہوئی تلوار جب تک دو ٹکڑے نہیں کرتی تھی اس وقت تک نیام میں نہیں جاتی تھی، اسی لیے تو فضاؤں میں غلغلہ ہوتا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ یہودی نے جب دیکھا کہ علی کی تلوار اٹھی ہے، تلوار اٹھی تو ہاتھ پھیلا دیا، دشمن نے کہا علی تمہاری تلوار دے دو، تلوار اٹھی مارنے کے لیے تلوار، اور اس نے ہاتھ پھیلا کہا تلوار دے دو، مولا نے تلوار دے دی۔ کس کی بات ہو رہی؟ بھاگلپور والوں، علی کے شہباز کے پڑوس میں رہتے ہو اور آپ علی کے مرتضیٰ کی بات پر پھر مجھے وہ چیز آپ میں نظر نہیں آتی جو آنا چاہیے۔ 450 سال سے اس مٹی پہ رہتے ہو۔ مجھے جب ذکر علی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر مجھے علی کے کلندر چاہیے، 72 ہو تو پھر مزہ ہے، ہزاروں کا مجمع نہیں چاہیے، دل والے 72 ہو۔ بہرحال آپ توجہ کریں نہ کریں، میں مخدوم شہباز کی نگری میں پڑھ رہا ہوں، ان کے دادا کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ضرور توجہ کریں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہودی نے ہاتھ پھیلائے، مولا نے تلوار اٹھائی، بچنے کے لیے ہاتھ تلوار دے دی، مولا نے دے دی۔ میرا موقف نہیں ہے، اس نے کہا نقل کفر کفر نہ باشا، اگر کفر نقل کے طور پہ بیان کرو تو یہ کفر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا علی یا تو بڑا بے وقوف ہے، بولو معاذ اللہ۔ اس نے دشمن تھا نا بھائی، دشمن تو ایسے ہی بکتا ہے، تو یا بے وقوف ہے تو، یا پھر تو ہے بڑا بہادر۔ دوسری بات صحیح تھی، دوسری بات صحیح تھی۔ اس نے کہا یا تو بے وقوف ہے معاذ اللہ، یا تو ہے بڑا بہادر۔ کوئی تلوار بھی دیتا ہے اپنی دشمن کو؟ مولا علی نے کہا میرے گھر کی ریت ہے، ہم دوست تو دشمن نہیں دیکھا کرتے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے۔ یا علی یا علی حیدر 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 حیدر۔ ہم دوست کو دشمن نہیں دیکھا کرتے، جو ہاتھ پہ جو دشمن کو حالت جنگ میں بھیگ دے، وہ اپنے ملنگوں کو خالی کیسے بھیج؟ بے شک کس در سے وابستہ ہو؟ اسلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، ہاں علی ہے۔ کیا شان ہے خاندان رسول، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ۔ یہ غریب نواز کی اصل ہے، اصل جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات تو میں آخری عرض کرنے چلا تھا، تو عرض کیا کر رہا تھا؟ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، میرے مولا میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے، یہ تو ضرورت بھی ہے، پھر آپ نے اپنا سطر قصداً کیوں نہیں دیکھا؟ تو فرماتے ہیں جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے جان بوجھ کر اپنا سطر دیکھوں، میرے غیرت عشق نے گوارا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سطر دیکھنا
गैरत इश्क गवारा नहीं करता। ज़िना के मनाजिर कैसे देख लेते हो, गंदी पिक्चरें कैसे देख लेते हो, गंदी फिल्में कैसे देख लेते हो। कहाँ हो मुसलमानों, सुन्नियत किसका नाम था, तुम कहाँ गिर गए। तो बात क्या अर्ज कर रहा था, हिंदुस्तान के बादशाह ने गरीब नवाज को अपनी तरह समझा और चंद लड़कियों को भेजा, जाओ उसकी आंखों को गंदा कर दो। वतन से दूर दरख्त के नीचे खाना सागर के किनारे बैठा है, मर्द को वरगलाना कौन सी बुरी बात है। कितनी खूबसूरत लड़कियां थी, वो आई, आने के बाद पाजे बजाई, गरीब नवाज आंखें बंद करके सर झुका के बैठे। हुजूर शेखुल मशाइख मेरे मुर्शिद सैयदी अशरफी मियाँ फरमाते हैं, मुसलमान सर झुका के क्यों बैठता, आशिक सर झुका के क्यों बैठता। कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। सर झुका के क्यों बैठते, झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो। तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है। वो आई, पाजे बजाई, बजा करके जब नाजुक पैर की पिंडलियां थक गई, चली गई। बादशाह ने पूछा क्या हुआ, कहा कि वो तो हमारी तरफ देखता भी नहीं, तकता भी नहीं। उन्होंने कहा उसने कहा तुम सब नाकारा और बदमाश, जाओ यहाँ से, ये काम मेरी बेटी करेगी। बादशाह ने अपनी बेटी को दाव पे लगा दिया। खूबसूरत बेटी, हसीन बेटी, जमील बेटी। अगर अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में उसके हुस्न की अक्कासी करूं, नक्शा खींचूं, तो यूं कह सकता हूं उसका कद क्या था, सरू का दरख्त। उसका चलना क्या था, ऐसा लगे कि जैसे मोर अपनी इतराती इतराती अंदाज में करामे नाश कर रहा हो। जब वो तेज चले तो यूं लगे जैसे कोई हरन चौकड़ी भर रहा हो। उसकी आंखें क्या थी, नरगिस के फूल, उसके बाल क्या थे, सुंबुल का पौधा। उसके रुखसात ऐसा लगता था जैसे झील में अभी कोई कवल मुस्कुराया हो। उसका हाल ये था, अल्लाह अकबर, वो सूरत थी या मूरत थी, तारीख फैसला न कर सकी। हिंदुस्तान का शायर अगर उसका नक्शा खींचे तो यूं कहे उसका चेहरा बनारस की सुबह थी या उसके बाल मथुरा की शाम। इतनी खूबसूरत, हसीन, जमील हुस्न की मलका जब हिंदुस्तान का 16 सिंगार करके और मखसूस लिबास पहनकर नाज नखरे के साथ अदाए दिल रुबाना से चली, तो हजारों मनचलों ने अपना कलेजा पकड़ लिया होगा कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। और किसको वरगलाना था, जिसकी आंखों में मदीने और नजफ का सुरमा लगा था, जिसके दिल में आमिना का लाल बसता था, जो आंख भी बंद करता था तो यार के तसव्वुर में, जो आंखें खोलता था तो यार के तसव्वुर में। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, जिसकी जिंदगी का मतमय नजर था। वो खूबसूरत लड़की अना सागर के पास आई और अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला, और बदन पे डालने के बाद अब मेरी जबान हया खामोश हुई जाती है कि अगर कोई शख्स कपड़े पहनकर पानी बदन पे डाले तो उसमें होता क्या है। यही होता होगा कि कपड़े पहनना और न पहनना दोनों बराबर हो जाता होगा। वो लड़की ने ऐसे ही किया और अपने पाजे बजाने शुरू किए, लेकिन जिसके कानों में महबूब की आवाज का रस घोला जा रहा है, वो किसी के पाजे पर क्या तक आवाज धर सकता है। अल्लाह अकबर, जिसको रसूलुल्लाह ने मदीने से हिंदुस्तान भेजने के लिए अपने सीने से लगा करके भेजा हो, अपना जलवा बसाकर भेजा हो, वो किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर, वो लड़की ने पाजे बजा बजाकर जब उसके नाजुक पिंडलियां थक गई तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए उसने एक आवाज ही लगा दी, बेतकल्लुफ होकर, बेकरार होकर, बेचैन होकर, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देख तो ले ताकि बाप की डांटी सुनने से बच जाऊं। जैसी का मोइनुद्दीन मेरी तरफ एक नजर देख तो ले ताकि बाप की डांट सुनने से बच जाऊं। मेरे ख्वाजा ने अपने नाना की सुन्नत पे अमल किया। आंख खोलने से पहले अपनी चादर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, बेटी, अजनबी मर्दों के सामने इस हालत में इस्लाम आने की इजाजत नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। हाकिम ताई की बेटी जब बारगाह रिसालत में बगैर दुपट्टे के लाई गई तो रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उसको उड़ाकर कयामत तक पैगाम दे दिया, मोमिन की बेटी हो या काफिर की, बेटी तो बेटी होती है।
दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी तो बेटी होती है। मेरे ख्वाजा ने अपनी चादर दी तो लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन तुम मुझे बेटी कहते हो? मेरा बाबा तो कहता है कि मुसलमान अय्याश है, मुसलमान जालिम है, मुसलमान जो है वो जानी है, मुसलमान औरतों का लालची, आप बेटी कहते हो? गोया मेरे करीब नवाज ने उसको समझाया होगा, बेटी हमारे यहाँ यही दस्तूर है, जब हम किसी औरत से मिलते हैं, बराबर की हो तो बहन, छोटी हो तो बेटी, बड़ी हो तो माँ का दर्जा देते हैं। शादी से पहले कोई भी चौथा रिश्ता इस्लाम लगाने की इजाजत नहीं देता। हम इस तकद्दुस के साथ औरतों से मुलाकात किया करते हैं। उसने कहा क्या यही इस्लाम है? गरीब नवाज का अंदाज देख, जज्बाती नहीं, नारे नहीं, गलत जुमले नहीं, दुश्मन के लिए भी एहतियात क्या है। क्या फरमाते हैं, बेटी तेरा बाप जो कहता है, ये नहीं कहा गलत कहता है, नहीं कहा, दुश्मन के लिए जुमलों का एहतियात, दुश्मन के लिए जुमलों का एहतियात देखे। क्या फरमाया? गलत कहता ही नहीं कहा, बेटी तेरा बाप जो कहता है वो गलत फहमी में कहता है, वो दीन नहीं है वो जो कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ यही मेरा दीन है, यही मेरे नाना ने बताया। उस लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन अगर यही दीन है तो मुझे भी कलमा पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमाम आलम की खास रिपोर्ट।